بے شک مردوں کو زندہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے معصومین نے مردوں کو زندہ کر کر کے دکھایا۔ جسم کے مردے کو میرے مولا نے زندہ کیا، اور روح کے مردے کو میرے مولا نے زندہ کیا، ہر قسم کے مردے کو زندہ کیا۔ اور دعا کیجئے کبھی مجھے موقع ملے 1 گھنٹہ فقط یہ سناؤں کہ ہر معصوم نے کیسے کیسے مردے زندہ کیے، رسول اکرم سے لے کر امام زمانہ سرکار تک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تفصیل سے۔ لیکن یہ کہ آپ کو بھی دلچسپی کا اظہار کرنا ہوگا، جی ہاں، ان سارے واقعات اور معجزات ہم بیٹھ کر سنیں کہ پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک ہر معصوم مردوں کو حیات عطا کرنے والا ہے، اللہ کی اس صفت کا مظہر ہے۔ اور کائنات میں جیسا اس شے کا اظہار حسین ابن علی نے کیا، ویسا کسی نے نہیں کیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کا سفر بے وسیلہ حسین ابن علی آج تک جاری ہے۔ آج بھی یہ مجلسیں لوگوں کو حر بنا رہی ہیں، آج بھی یہ مجلسیں لوگوں کو اہل بیت سے اور خدا سے قریب تر کر رہی ہیں۔ یہ وسیلہ ہے، وسیلہ حیات۔ مجلس کیا ہے؟ میں بارہا مجالس میں جملہ کہہ چکا ہوں، اس ظلمت کدے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اس معاشرے میں جہاں چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تیرگی ہی تیرگی ہے، اگر کوئی اس وقت شمع امید ہے، اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ بشکل مجلس حسین ابن علی ہے۔ یہ مجلس حسین ہے جو اس وقت ہماری حیات کا باعث ہے۔ اس مجلس کے لیے ذوق و شوق سے انسان وارد ہو، اس مجلس کے لیے انسان اہتمام باوضو ہو، اس طرح عبادت کے لیے باوضو ہوتا ہے، مجلس کے لیے باوضو ہو کر آئے۔ حسین ابن علی عطا کرتے ہیں۔ آج ساری کائنات اس وقت پہنچنے لگی ہے کربلا۔ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بھی نجف سے کربلا پیدل چلتے، کاش ہمیں بھی احساس ہوتا کہ نبی کی بیٹیوں کو کس طریقے سے کوچہ و کوچہ پھرایا گیا۔ خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے کئی مرتبہ جو سفر ہے اسے مشی کہتے ہیں، مشی یعنی پیدل چلنا، نجف سے کربلا انجام دیا، اور اس میں بڑے معاجز، بڑے واقعات، بڑی چیزیں دیکھیں جس کو دیکھ کے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ حسین کی بنائی ہوئی کائنات یہ ایک الگ ہی کائنات ہے، واقعاً ایک الگ کائنات ہے، سسٹم ہی الگ ہے، نظام ہی الگ ہے۔ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیجئے، ایک دن انسان چلتا ہے، 1.5 سے 2 دن میں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، رانوں سے خون بہنے لگتا ہے، نماز پڑھتا ہے انسان اور رکوع میں جاتا ہے تو اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، سجدے میں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے سجدے میں رہ جائے۔ بدن اس قدر اس کنڈیشن میں، اس سختی میں آ جاتا ہے کہ ایک موومنٹ سے دوسری موومنٹ کی طرف جانے کو دل اسٹک ہو جاتا ہے، بالکل پورا جسم، پوری باڈی آپ کی اسٹک ہو جاتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، تھکا ہوا جسم۔ لیکن پھر بھی محبت حسین ہے جو انسان سجدے سے سر اٹھانے کو تیار نہیں، وہ قدم اٹھا اٹھا کے دوڑتا ہے حسین ابن علی کی طرف۔ میں نادان ہوں، میں واقعاً نادان ہوں، میں اپنی نادانی کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں اپنی وہ نادانی ذکر کر رہا ہوں جس کو میں نے سفر مشی میں تجربہ کیا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعاً میں نادان ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ نجف سے کربلا پیدل ہم لوگ جا رہے تھے، تو اب میری عمر ہے 35-36 سال، ایک بندہ جو تقریباً 60 سال کا تھا، سر کے سارے بال سفید، داڑھی کے سارے بال سفید، اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے چل رہا تھا۔ اچھا، ہمیں نادانی اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے بدن کی قوت پہ بھروسہ ہو جائے۔ میں نے کہا میں جوان ہوں، میں اس سے آگے چلوں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی روح مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ حسین کی محبت وہ اپنے دل میں مجھ سے زیادہ رکھتا ہے۔ میں بے وقوف تھا، میں نادان، میں صرف جسم دیکھ رہا تھا کہ میں جوان ہوں۔ چلتا رہا اس کے ساتھ چلتا، اس نے مجھے آگے نکلنے نہیں دیا، بوڑھے نے۔ میں جوان، اس سے کم 20 سال چھوٹا، 25 سال چھوٹا، وہ برابر میرے چلتا رہا۔ موقع پہ ام البنین 1045 نمبر کھمبے پہ الٹے ہاتھ پہ جو ٹریک ہے اس سے ہٹ کے سامنے کی طرف، وہاں میں اور وہ دونوں ساتھ جا کے گدے پہ بیٹھے۔ جیسے ہی بیٹھے
اس نے اپنی ٹانگ سیدھی کی اور یوں کر کے نکالی تو اس کی بیساکھی کی ٹانگ تھی، اس نے کھڑی کر دی۔ میں تڑپ تڑپ کے رویا، میں کس سے مقابلہ کر رہا تھا؟ میری دونوں ٹانگیں سالم ہیں، میں مقابلہ نہیں کر پایا۔ میری سمجھ میں آ گیا جس کے دل میں حسین کی محبت زیادہ ہو وہ کامیاب ہے۔ جسم یہاں نہیں چلتا، یہاں طاقتور روح چلتی ہے، یہاں جذبہ، یہاں احساس معراج پاتا ہے۔ آگے گئے، عجیب عجیب مناظر دیکھے، لوگ کس کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں۔ ہم پیدل چلے، جہاں تھکتے تھے وہاں پانی منہ کے، خدا کی قسم منہ کے سامنے آ جاتا تھا، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یعنی جو پانی پلانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ سے پانی پلا کے گیا کہ تم بیٹھ جاؤ میں تمہیں پانی پلا دیتا ہوں، تم تھکے ہوئے۔ ایک ہاتھ سے ایک بندہ پانی پلا رہا تھا، دوسرا بھاگتا ہوا اس نے ٹانگیں دبانا شروع کر دی، تم تھکے ہوئے ہو، کھانا کھانا ہے تو موقف میں آ جاؤ۔ ہم حسین کی محبت میں چلے تو ہمارا ایسا استقبال ہوا، لیکن جب حسین کی بیٹیاں چلی، انہوں نے پانی مانگا تو کیا ہوا؟ کوڑے لگے، تازیانے لگے، نیزے کی انیا چبھ ہوئی گئی۔ جب سکینہ نے پکار کے کہا العطاش، شمر کوڑا لے کے آگے بڑھا۔ میں 35 سال کا جوان، 33 سال کا جوان، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ حسین کی بہن زینب نے 50 سال سے زیادہ کی عمر میں کیسے سفر کیا ہوگا؟ بڑا سخت ہے، وہاں جا کے احساس ہوتا ہے، اس مقام پہ جا کے۔ یہ 40 منزلوں، یہ تو نجف سے کربلا تو کچھ بھی سفر نہیں ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا۔ ہمیں جگہ جگہ کھانا مل رہا ہے۔ کوئی جا کے پوچھے سید سجاد سے کہ سید سجاد نے زینب کبریٰ سے کیا پوچھا تھا؟ پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کر کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہ سجاد بیٹے جو کھانا ملتا ہے وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس سے کسی کی بھوک نہیں مٹتی، میں اپنا حصہ حسین کے بچوں کو، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ یہ علی کی بیٹی ہے چلنے والی۔ ہم جو علی کی بیٹی کی محبت میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہر قسم کا رزق مہیا ہے بنام حسین ابن علی۔ چند جملے سن لیجئے، زیارت پہ جملے تو بہت ہیں، لیکن آج شب اربعین ہے، شب چہلم ہے۔ نوحہ آپ کو میرے بھائی سنائیں گے، بزرگ ہیں میرے اسد بھائی، ان سے آپ استفادہ کیجئے گا۔ چند جملے شب اربعین کے حوالے سے۔ جب قافلے کو رہائی کا اذن ملا کہ شام سے رہائی ملنے والی ہے، یزید لعین نے زین العابدین سلام اللہ علیہ کو بلوایا، کہنے لگا میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں، کوئی اگر کام ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ ہے علی کی بیٹی کی عظمت۔ میرے مولا نے کہا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ یہ ہے سالار قافلہ حسین ابن علی زینب کبریٰ۔ آئے اپنی پھوپھی کی خدمت میں، پھوپھی اماں رہائی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں رہا کر دیا جائے گا، اور کوئی خواہش کوئی کام ہو تو بتانے کا کہا کہ آپ بتائیے میں کیا بتاؤں۔ کہا جاؤ جا کے یزید سے کہو کہ ہمیں ہمارے شہداء کے سر دیے جائیں، پہلی خواہش۔ ہمیں ایک جگہ مہیا کی جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے شہیدوں پہ گریہ کر سکیں، مجلس اسی کو کہتے ہیں۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ دشمن نے جو تبرکات لوٹے ہیں ان میں میری ماں کا مخنا موجود ہے، ان میں میری ماں کا ہار موجود ہے، گلو بند، وہ ہمیں واپس کر دیا جائے، اور میری ماں کے تبرکات ہیں۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین آئے، خواہشیں پوری ہوئی، سر ملے، ماتم کیا۔ بعض روایات 3 دن ماتم کیا، بعض روایات 4 دن ماتم کیا، عزاداروں ماتم کیا، بعض روایات 7 دن ماتم کیا۔ 7 دن بیویاں روتی رہی۔ اس کے بعد ناقے لائے گئے یزید کی طرف سے کہ ان ناقوں میں سوار کر کے انہیں روانہ کیا جائے۔ ناقوں پر عجیب طریقے سے زرق و برق سجاوٹ موجود تھی، مکمل سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی علی کی بیٹی زندان سے باہر آئی، ناقوں پر نگاہ پڑی اور روتے ہوئے جملہ کہا ما اقل حیاء
کہ یا یزید، یزید تو کتنا بے حیا ہے، ہم آزاداروں کے لیے زرق برق محملے، ان پہ کالا پردہ ڈالو، دنیا کو پتا چلے ہم سوگوار ہیں، دنیا کو پتا چلے ہم آزادار ہیں، ہم ان زرق برق محملوں میں نہیں بیٹھیں گے۔